میں آپ حضرات کا بے حد ممنون ہوں کہ آپ نے مجھ جیسے عاجز شخص کو طلب فرما کر عزت افزائی فرمائی اور کچھ عرض کرنے کی سعادت بخشی۔ میں اپنی زندگی کے بعد تجربات عرض کرنا چاہتا ہوں جو ممکن ہے کسی کے لیے مفید ثابت ہو سکے۔ میں 1330 ہجری یعنی 1912 عیسوی میں جبل پور سیفی میں پیدا ہوا۔ بچپن ہی میں والد صاحب اللہ کو پیارے ہو گئے، چنانچہ والدہ مرحومہ اور بڑے بھائی صاحب مرحوم کے زیر تربیت رہا۔ قریب 4 سال کا تھا تو اکثر بیمار رہتا تھا۔ والدہ نے فرمایا کہ تم قرآن پاک کی تلاوت پابندی کے ساتھ کیا کرو، انشاءاللہ اس کی برکت سے بیماری بھی دور ہو جائے گی اور دوسری پریشانیاں بھی ختم ہو جائیں گی۔ یہ ہمارا ایمان ہے، اب ایمان بدل جائے ہمارا دور بات۔ میری والدہ نے میری تربیت کے لیے ایک عجیب اور مفید طریقہ یہ اختیار کیا تھا کہ وہ مجھے سنا کر دوسری خواتین سے فرماتی تھیں کہ میرے بچے کو پڑھنے کا اتنا شوق ہے کہ اسے کھانے تک کی پرواہ نہیں، میری اجازت کے بغیر کہیں نہیں جاتا اور نماز کے لیے مسجد ہی کو ترجیح دیتا ہے۔ غور فرمائیں کہ ایسے جملے ایک کم عمر بچے کی تربیت کے لیے کس قدر مفید ہو سکتے ہیں۔ روزہ رکھنے کے لیے بھی عجیب ایک ترغیب تھی۔ میرے بچپن میں رمضان المبارک کا مہینہ سخت گرمی میں واقع ہوتا تھا۔ والدہ فرماتی تھی کہ سحری آتی ہے، عمدہ کھانے لاتی ہے، جو بچے جاگ جاتے ہیں انہیں وہ کھانے مل جاتے ہیں اور جو بچے سوتے رہتے ہیں انہیں نہیں ملتے۔ میں سمجھتا تھا کہ سحری کوئی عورت ہے جو گھر گھر اچھے کھانے تقسیم کرے۔ میں والدہ سے عرض کرتا کہ مجھے ضرور جگہ دیا کریں، چنانچہ جب وہ کھانے تیار کر لیتی تو مجھے جگہ دیتی کہ دیکھو یہ کھانے سحری دے گئی ہے۔ پھر والدہ کی 2 نصیحتیں تھیں کہ حتی الامکان اپنے شہر کے ہر مسلمان کی تجہیز و تکفین میں ضرور شریک ہوا کرو، اور جب کسی مسلمان کے انتقال کی خبر سنو یا اخبار میں پڑھو تو فوراً اس کے لیے دعائے مغفرت اور ایثار ثواب کیا کرو۔ اسی طرح میرے بڑے بھائی صاحب مرحوم کا مجھ پر ایک بہت بڑا احسان ہے کہ وہ مجھے 3 بجے رات سے جگہ دیا کرتے تھے اور فرماتے تھے کہ بس اس بار دین کا کچھ کام کر کے اپنی پڑھائی میں لگ جاؤ، پھر چاہے دن بھر کھیلو۔ مرحوم نے میرا یہ معمول بنا دیا تھا جو بچپن میں تو ناگوار تھا، لیکن میری زندگی کی کامیابی کے لیے یہی سرمایہ خیر ثابت ہوا۔ اب اس علم و حکمت والے اجلاس میں ایک خاص بات بھی عرض کرنا چاہتا ہوں کہ میں جب 10 سال کا تھا تو میرے نانا صاحب خواب میں تشریف لائے، حالانکہ وہ میری پیدائش سے 12 سال پہلے فوت ہو چکے تھے۔ انہوں نے فرمایا کہ تم نہار منہ زعفران کی 4-5 پتیاں تھوڑی سی شکر کے ساتھ کھا لیا کرو۔ مجھے یہ تو نہیں بتایا کہ کس مقصد کے لیے ہے، لیکن اس کے استعمال سے میرا حافظہ اس قدر تیز ہو گیا کہ پورے شہر میں کوئی طالب علم میرے مقابلے کا نہیں تھا۔ پرائمری اسکول کے تمام امتحانوں میں اول آیا اور اول آنے سے 4 سال تک مجھے 4 روپے ماہانہ وظیفہ ملتا رہا، جو آج سے 72 سال پہلے یہ کچھ کم رقم نہیں تھی۔ پھر علی گڑھ میں بھی مجھے نمایاں کامیابی حاصل ہوتی گئی۔ اب میں علی گڑھ کے بعد محسن اساتذہ کا ذکر کروں گا۔ میرے محترم پروفیسر رشید احمد صدیقی صاحب مرحوم، ان کی تحریریں علی گڑھ کی زندگی کی جیتی جاگتی تصویریں ہیں۔ زندہ